حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم بأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وذنوب محمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. أما بعد فقال الله علي العظيم حبل المتقين وأمير المؤمنين ويعصب الدين. صلوات. آئیے کنیزان سیدہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ میرے پالنے والے تجھے محمد کی نبوت کا واسطہ، علی کی امامت کا واسطہ، حسن کے صبر کا واسطہ، حسین کی شہادت کا واسطہ، سجاد کے سجدوں کا واسطہ، باقر کے علم کا واسطہ، جعفر کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے حلم کا واسطہ، رضا کی رضاقت کا واسطہ، تقی کے تقوی کا واسطہ، نقی کی پاکیزگی کا واسطہ، حسن اصغری کے جلال کا واسطہ اور مہدی کے ظہور کا واسطہ. یا میرے پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی پریشان و دل حال ہے، اس فرش عزا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بھی بے روزگار ہے تمام کی روزگاریوں میں برکت عنایت فرما. جو بھی بیمار ہے اس فرش عزا کے صدقے میں، بیمار اسیر کربلا زین العابدین کے صدقے میں ہر ایک کو شفائے کلی عنایت فرما. جو بے اولاد ہے تمام کو جناب ام کلثوم کے صدقے میں اولاد نرینہ عنایت فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے غائبی رشتے فراہم فرما، اور جن کے ہو چکے ہیں انہیں جناب فاطمہ کی سیرت پر چلنے کا سلیقہ عنایت فرما. یا میرے پالنے والے ہماری اس فرش عزا کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اور ہمارے بار میں ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. کنیزان سیدہ، آغاز گفتگو یہ ہے کہ تمام حمد و ستائش اس معبود برحق کی کرنا چاہوں گی جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ پروردگار عالم کہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وہی پروردگار عالم کہ جس نے ہمارے مقدر میں، ہمارے دل میں حب اہل بیت کو پیدا کیا ہے. یہ اہل بیت کی محبت
ایسے ویسوں کو نہیں ملتی، بلکہ جس کے اندر حب ہوگا، جس کے اندر کشش ہوگی، جس کے اندر اس کو سمانے کی طاقت ہوگی، اسی کو یہ فرش عزا نصیب ہوتا ہے۔ کنیزان سیدہ یہ وہ پالنے والا ہے کہ جس نے آدم جیسے نبی کو علم عطا کیا، نوح کو ہیبت عطا کی، موسیٰ کو ہیبت عطا کی، عیسیٰ کو زہد عطا کیا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے یعقوب کو صبر عطا کیا، وہی پروردگار عالم کہ جس نے علی کو شجاعت عطا کی، حسن کو صبر عطا کیا، حسین کو شہادت عطا کی، سجاد کو سجدے عطا کیے، باقر کو علم عطا کیا، جعفر کو صداقت عطا کی، کاظم کو حلم عطا کیا، رضا کو رضاقت عطا کی، نکی کو کنیزان سیدہ نقاوت عطا کی، تقی کو تقوی عطا کیا، حسن اصغری کو جلال عطا کیا، اور مہدی کو طولانی عمر عطا کی۔ اور وہ پالنے والا جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، انہی میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کا احسان کیسے چکا سکتے ہیں، کیسے ان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا، ایک وقت آئے گا کہ جب خدیجہ کے احسانات چکیں گے، لمحہ لمحہ گزرتا گیا، ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب علی کے گھر میں زینب کبریٰ پیدا ہوئی، جب زینب کبریٰ کو رسول کی آغوش میں دیا گیا تو رسول نے کہا، اے علی یہ اپنی نانی خدیجہ کی زینت ہے۔ کنیزان سیدہ کہا، یہ وہ بدلہ ہے کہ جو مجھے اس کو مٹانا نہیں بلکہ جگانا ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہو بہو خدیجہ کی ہم شکل ہے۔ کنیزان سیدہ جناب زینب شعبان میں پیدا ہوئی، رجب میں وفات پائی۔ یہ وہ زینب ہے کنیزان سیدہ جس گھرانے میں پیدا ہوئی، وہاں پہلے سے ہی پجتن پاک کی ہستیاں موجود تھی۔ آپ جانتی ہیں نانا جو تھا وہ سید الاولیاء تھا، بابا جو تھا سید الاوصیاء تھا، ماں جو تھی وہ فاطمہ زہر النساء تھی، بھائی جو تھے وہ شباب جنت تھے، یعنی ساری سرداری زینب کے گھر میں پہلے سے موجود تھی۔ نانا نبیوں کا سردار تھا، باپ اماموں کا سردار تھا، ماں خواتینوں کی سردار تھی، اور بیٹے جوانان جنت کے سردار تھے۔ کنیزان سیدہ یہ وہ زینب ہے، آپ جانتی ہیں جس طرح سے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے فاطمہ زہرا کی، اسی طرح ایک بہن اور بھائی کا رشتہ اتنا محبت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ جس وقت حسین تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے اور جناب زینب وہاں سے گزرتی تو حسین قرآن کی تلاوت چھوڑ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب زینب کا دودھ کا زمانہ تھا، گہوارے میں ہوا کرتی تھی، اور حسین اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے تو جناب زینب کو بے قراری ہوتی تھی اور رونا شروع کر دیتی تھی، اور جب امام حسین گہوارے کے پاس آتے تھے تو خاموش ہو جاتی تھی۔ یہ وہ زینب ہے کنیزان سیدہ جب علی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار سے اپنی بیٹی کا عقد کیا تو کہا 2 شرطیں ہیں، پہلی یہ شرط ہے کہ کبھی بھی زینب کو حسین سے ملنے کے لیے منع نہ کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ جب میرا حسین کربلا کے میدان میں جائے، سفر پہ جائے تو میری بیٹی کو منع نہ کرنا۔ کنیزان سیدہ عزاداران حسین یہ وہ زینب ہے جو شریکت الحسین ہے۔ آپ جانتی ہیں کسی کا بھی مقابلہ ثانیہ زہرا سے نہیں ہو سکتا، فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نہیں ہو سکتا،
لیکن دوسری جو ثانیہ زہرا بنی ہے وہ جناب زینب بنی ہے، لیکن آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بنا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کنیزان سیدہ حوا پہلی خاتون ہیں۔ حوا نہیں بتا سکتی ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، مریم نہیں بتا سکتی شوہر کا مرتبہ کیا ہے، آسیہ نہیں بتا سکتی کہ اگر شوہر امامت پر عطا ہو تو کیسے عطا کرنی ہوگی، لیکن وہ فاطمہ زہرا جس کا بابا نبی ہو، جس کا شوہر علی ہو، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، جس کی بیٹیاں زینب کبریٰ اور کلثوم ہو، کنیزان سیدہ عزاداران حسین، آپ جانتی ہیں یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ آپ جانتی ہیں علامہ اقبال جو ہیں کتنے مشہور ہے، کتنا نام ہے، کتنی شہرت ہے، کتنی ان کی عزت ہے، اور بیٹا چیف جسٹس ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ وہ ہے، بلکہ سب کہتے ہیں علامہ اقبال کا بیٹا ہے۔ کنیزان سیدہ جن کے پاس شہرت ہوتی ہے وہ باپ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اس خدیجۃ الکبریٰ کا کیا کہنا، ان کی شان اپنی ہے، زینب کی شان اپنی ہے، فاطمہ کی فضیلت اپنی ہے۔ کنیزان سیدہ آپ جانتی ہیں یہ وہ زینب ہے کہ زینب کے لیے کبھی بھی بہادری لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ بہادر جو ہوتا ہے وہ مردگانی زیور ہوتا ہے، مرد کی حیثیت ہوتی ہے، مرد کا زیور ہوتا ہے۔ عورت کے لیے جب بھی آیا، زینب کے لیے جب بھی آیا، شجاعت کا لفظ آیا۔ کنیزان سیدہ جو موت کو بلائے اسے بہادر کہتے ہیں، لیکن جو موت کو للکارے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کنیزان سیدہ، سوال ہوتا ہے نا کہ جناب زینب نے سید سجاد کو شام غریبہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لایا تھا، فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ نعوذ باللہ وہ بیمار تھے۔ کنیزان سیدہ مجھے بتائیے اگر وہ کربلا میں بیمار تھے تو انہوں نے شام کا سفر کیسے طے کیا؟ کیسے سید سجاد نے پیدل چل چل کر شام اور کوفہ کا سفر طے کیا؟ آپ جانتی ہیں کنیزان سیدہ عزاداران حسین جب علی کو گلے میں رسی باندھ کر بیعت کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تو فاطمہ زہرا قبر محمد پر گئی، کہا علی کی رسیاں کھلوا دو۔ ابھی اس جملے کو کہنا تھا کنیزان سیدہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ گھوڑے نیچے سے گزر سکتے تھے۔ کنیزان سیدہ جب علی کے گلے میں رسی پڑی، زینب نے کہا فاطمہ نے کہا کہ میرے پالنے والے میں بد دعا کروں گی، میرے شوہر کی رسیاں کھلوا دے، لیکن شام غریبہ زینب نے کہا اگر کوئی سجاد کے پاس آ گیا، کوئی باقر کے پاس آ گیا تو میں کربلا برپا کروں گی۔ کنیزان سیدہ کیوں نہیں سید سجاد نے جنگ کی؟ وہ تو بیمار تھے، ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، تو ظالم نے 9 لاکھ لشکر نے 9 لاکھ بیڑیوں نے جس 6 ماہ کے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ کنیزان سیدہ یہ ظالم قتل کرنا چاہتے تھے، یہ مارنا چاہتے تھے، لیکن کسی نے مارنے نہیں دیا۔ کسی نے آگے آ کر سید سجاد کی شان بتا دی، عظمت بتا دی، اور شام میں کنیزان سیدہ یزید کو کہا کہ تو حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اب میں سجاد اور باقر کو لے کر آ رہی ہوں، اب مجھے بیعت بتا کر دکھا۔ کنیزان سیدہ عزاداران حسین، یہ زینب وہ ہے کہ جسے زینب الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
تو کنیزان سیدہ عزاداران حسین، آپ جانتی ہیں کہ جب شام کی طرف جناب زینب روانہ ہوئی تھی تو کیسے روانہ ہوئی تھی کہ یزید کے دربار کی طرف جب جا رہی تھی تو اس انداز سے جا رہی تھی، اس شجاعت سے جا رہی تھی کہ یزیدیت پیچھے ہٹ رہی تھی، زینب کبریٰ آگے بڑھ رہی تھی، اس طرح سے آگے بڑھی کہ یزید لرزنے لگا، یزید ڈرنے لگا۔ یزید نے کیا کیا؟ دروازے بند کروا دیے، یزید نے پتھروں کی بارش کروا دی، یزید نے اپنی عورتوں کو چھتوں پر بٹھا دیا۔ لیکن کنیزان سیدہ عزاداران حسین، یہ وہ یزید ہے کہ جس کے دربار میں جب جناب زینب آئی نا، پورے راستے جناب زینب یہ کہہ کر آئی کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، لیکن جب یزید کے دربار میں آئی تو کہا اے ہندا کے بیٹے، ذرا سر اٹھا کر دیکھ، زہرا کی بیٹی آ گئی ہے، وہ زہرا کی بیٹی آ گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ پھر دربار میں آئی تھی، لیکن وہ فاطمہ تھی جو حق مانگنے آئی ہے، لیکن میں وہ زینب ہوں جو حق منوانے آئی ہے۔ کنیزان سیدہ، جب شام کے دربار میں جناب زینب آئی نا، آج آپ کو وہ خطبہ بتانا ہے جو جناب زینب نے شام کے دربار میں بیان کیا تھا۔ آپ جانتی ہیں جب شام کے دربار میں آئی جناب زینب تو سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں، یہ شرابیوں کا ہجوم ہے، یہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے۔ تو زینب نے کہا تھا آج میں نہیں بلکہ ہارون بولے گا، آج زینب نہیں بولے گی، ہارون بولے گا، علی ولی اللہ بولے گا، شیر خدا بولے گا، فاتح خیبر بولے گا، جنگ بدر بولے گا، کل ایمان بولے گا، مشکل کشا بولے گا۔ آج زینب نہیں بلکہ سید سجاد علی بولے گا، علی مرتضیٰ بولے گا۔ آپ جانتے ہیں دربار خاموش ہے، درباری میں چپی ہو گئی ہے، خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ اب اتنے میں جناب زینب نے جیسے ہی بولا نا، اتنے میں دربار میں نبی کے کچھ نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے یزید، آج دربار میں کہیں علی تو نہیں آ گئے؟ آج دربار میں کہیں حیدر کرار تو نہیں آ گئے؟ کنیزان سیدہ جناب زینب نے کہا یزید، تو نے چادریں چھین لی یزید، لیکن میں علی کی وہ بیٹی ہوں جو اپنی آواز میں بھی پردہ کرتی ہے۔ تو کنیزان سیدہ عزاداران حسین بس اتنا سننا تھا۔ اب پھر زینب نے بڑھ کر کہا اے یزید، میں علی کی وہ بیٹی ہوں جو کعبے کا کعبہ ہے، اے یزید میں علی کی وہ بیٹی ہوں جو جنت کے سردار ہیں، اے یزید میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس کا نانا معراج پر گیا تھا، اے یزید میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس نے میدان غدیر خود میں مولا بنایا تھا اور خود کو مولا بنایا تھا۔ اے یزید اگر جاننا ہے تو جان میں کس کی بیٹی ہوں۔ اے یزید، کیا تو سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے بیڑیاں پہنا کر، رسیاں پہنا کر عباس کی بیٹی کو، عباس کی بہن کو تو اپنے دربار میں بلائے گا؟ میں تجھے بتاتی ہوں، میرے ہاتھ میں رسی ہے، میں تیرے دربار میں کیوں آئی ہوں، میں تجھے بتاتی ہوں۔ یزید نے کہا بیٹے تیرے مارے گئے، بھتیجے تیرے مارے گئے، سب کچھ تو لٹ گیا، اور ہاتھوں میں تیرے رسیاں ہے، بے پردہ ہے، اور تو ناز کر رہی ہے۔ دربار میرا ہے، درباری میرے ہیں، تخت میرا ہے، گھر میرا ہے، شہر میرا ہے۔ زینب نے کہا یزید بس آج، کل یہ نہ دربار تیرا ہوگا، نہ تخت تیرا ہوگا، نہ شہر تیرا ہوگا، نہ گھر تیرا ہوگا۔ اے یزید، یہ دربار بھی میرا ہوگا، درباری بھی میرے ہوں گے، تخت بھی میرا
کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کے دی پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑکے عباس سے علمدار بن گئی، بے تیغ لڑکے عباس سے علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر قرار بن گئی۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، نام زینب پر بابا سے بلند تر صلوات۔ کنیزہ نے سیدہ کیا کہا زینب نے؟ اے یزید تیری تو قبر نہیں ہوگی، میری قبر بھی ہوگی، میرا روزہ بھی ہوگا۔ جو شام گئے ہیں انہیں معلوم ہے، اور جو نہیں گئے شہزادی انہیں جلد سے جلد اپنے دربار میں اپنے روزے پہ بلائے۔ کنیزہ نے سیدہ آپ جانتی ہیں کہ جب شام میں کوئی جاتا ہے تو سامنے ایک تختی لکھی ہوتی ہے کہ خوش آمدید زینب کبریٰ۔ کنیزان سیدہ یہ وہ زینب ہے، کنیزان سیدہ جب دربار میں اپنا تعارف کروا رہی تھی، جب دربار میں اپنا خطبہ بتا رہی تھی، تو اتنے میں یزید نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں مارا حسین کو، شمر نے مارا۔ شمر نے کہا میں نے نہیں مارا، معاویہ نے مارا سر حسین کو۔ زینب نے دیکھ کر کہا بھیا اسے سر حسین کی قسم اگر اسی کے دربار میں، اسی کے شہر میں، اسی کے گھر میں اقبال جرم نہ کروا لیا تو مجھے زینب نہ کہنا۔ کنیزان سیدہ یہ وہ زینب ہے کہ جس نے اپنے خطبوں کی فضیلت بتائی، اور یزید تھم گیا، یزید خاموش ہو گیا، لیکن یزیدیت تو خاموش ہو گئی، حسینیت پھیلتی رہی۔ حسینیت حسینیت زندہ باد زندہ باد، حسینیت حسینیت زندہ باد زندہ باد، یزیدیت یزیدیت مردہ باد مردہ باد، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہاں کنیزان سیدہ یہ وہی زینب ہے، یہ وہی نوکے نیزہ سر بلند حسین ہیں۔ آپ جانتی ہیں ایک مرتبہ کربلا میں کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ تھا، اس کا نام حسین تھا، وہ کھو گیا۔ ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی، ہر ایک سے پوچھنے لگی میرا حسین دیکھا ہے، میرا حسین تمہیں نظر آیا ہے، میرے حسین کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا کون حسین؟ کہا 4 سال کا بچہ ہے میرا۔ کنیزان سیدہ جیسے ہی وہ عورت جناب زینب کے پاس آئی، کہا بی بی تو نے کوئی بچہ تو نہیں دیکھا جو 4 سال کا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام حسین ہے۔ کنیزان سیدہ اتنے میں نوکے نیزہ سے آواز آئی اے زینب اس عورت کو بتا کہ ابھی نوکے نیزہ کے نیچے 4 سال کا بچہ کھڑا تھا اور میں نے اسے گھر بھجوا دیا، وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ کنیزان سیدہ ماں گھر جاتی ہے، جب ماں گھر جاتی ہے دیکھتی ہے دروازہ کھولتا ہے، دیکھتی ہے بچہ 4 سالہ موت کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ وہ عورت اتنی پریشان ہو جاتی ہے، اتنی کنیزان سیدہ اس کو اذیت ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے ایک ماں، وہ ماں کہ جس کا لال 4 سال کا ہو اور بیٹا نام کیا؟ حسین۔ تڑپتی تڑپتی گشت کھا کر حسین کے نوکے نیزہ کے قریب آئی، کہا اے بی بی اسی نوکے نیزے سے آواز آئی تھی نا کہ میرا 4 سالہ بیٹا جو ہے وہ گھر چلا گیا ہے، اے بی بی یہ نوکے نیزہ پر کون ہے؟ اس بی بی نے کہا
کہا, جناب زینب نے کہا اس نوکے نیزہ پر میرا بھائیا حسین ہے. ہاں کنیزان سیدہ عزاداران حسین, کہا نا جب میرا بھیا حسین ہے, کہا اے بی بی اس حسین سے کہتے میرا 4 سالہ حسین لوٹا دے. زینب تڑپ کر کہتی ہے حسین میں کیا دعا کروں, تو مجھے نہیں مل سکتا, لیکن اس ماں کو اپنے ہم نام حسین دلا دے. ابھی یہ ماں تڑپ رہی تھی, گش کھا رہی تھی کنیزان سیدہ, اتنے میں بچے نے حرکت کرنا شروع کی. اتنا بڑا معجزہ کنیزان سیدہ. اگر ہم خلوص دل سے حسین کو یاد کریں گے, اگر ہم اپنی دعاؤں کو, اپنے ذکر کو, اپنی عبادتوں کو صرف حسین کے لیے کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. ہماری عبادتوں میں ریاکاریاں نہیں ہونی چاہیے, ہماری عبادتیں دوسروں کو نیچا کرنا نہیں ہونا چاہیے, ہماری عبادتیں ہر ایک کو بلند کرنا ہونا چاہیے. کنیزان سیدہ یہ وہ زینب ہے, وہ 3.5 سال کی زینب, وہ مقام بتانے جا رہی ہوں کہ جب نبی کی نوازی کنیزان سیدہ یہ زینب کبریٰ جب ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے, 3.5 سال کی عمر ہے جناب زینب کی, اور آ کر کہتی ہے اماں بڑا بھیانک خواب آیا ہے, اماں یہ خواب کس سے بیان کروں, اماں میرا خواب کی تعبیر کون بتائے گا. اتنے میں شہزادی نے کہا زینب اپنے نانا سے تعبیر پوچھ, اپنے نانا کے پاس جا کر اس کی بشارت لے کر آ. نبی فجر کی نماز پڑھ کر آئے, کیا دیکھا 3.5 سال کی زینب دروازے پر کھڑی ہے. جیسے ہی کھڑی ہے نا, نانا نے کہا زینب دروازے پر کیوں کھڑی ہے, کہا نانا بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. نانا ماں نے کہا ہے اس کی تعبیر آپ سے معلوم کرے. کہا زینب کیا خواب دیکھا, کہا نانا میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا ہے, ایک جنگل ہے, اس جنگل میں آندیاں آ رہی ہے, خون کی بارش ہو رہی ہے. اے میرے نانا میرا خواب ختم نہیں ہوا, میں آگے بڑھی, میں نے دیکھا اس صحرا کے قریب ایک درخت ہے, تیز ہوا آنے لگی, آندھی چلنے لگی, میں اس درخت کے قریب گئی, میں نے ٹیک لگانا شروع کیا. نانا اتنی آندھی آئی کہ درخت اکھڑ گیا. نانا میں آگے بڑھی, میں نے دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی, نانا خون کی بارش ہوئی, درخت اکھڑ گیا. نانا میں آخری مرتبہ درخت کے قریب گئی, میں نے ٹیک لگائی, نانا زلزلہ آنے لگا, نانا طوفان آنے لگا, وہ درخت بھی اکھڑ گیا. نانا میرا خواب یہی ختم ہو جاتا,
दिया, अपना कफन रख दिया। हसन के दो दो कफन दिए, लेकिन अम्मा मेरा गरीब हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा बेकस हुसैन और मेरे भैया का कफन कहाँ है? फातिमा तड़पने लगी, कहा ज़ैनब तेरा भैया, तेरा मजलूम भाई बेगौरों कफन मारा जाएगा, तेरे भाई को कफन नसीब नहीं होगा। हाँ कनीज़ान सैयदा, ये वही हुसैन है कि जिसके लाशे की बेहुरमती होगी, कोई अमामा ले जाएगा, कोई माँ के गले का गुलबंद ले जाएगा, कोई हुसैन की अबा ले जाएगा, कोई हुसैन की नालीन ले जाएगा। और जिसको कुछ नहीं मिला उसने क्या देखा? आप तसव्वुर कीजिए, जब किसी को पत्थर मारे जाते हैं, जब किसी को नेज़े मारे जाते हैं और जिस्म में खून बरसने लगता है, जिस्म खून से भर जाता है, जिस्म में जख्म हो जाते हैं, लेकिन हाय ये जालिम, अरे मेरे हुसैन की उंगली से अंगूठी निकालना चाहते हैं, इतना जख्म है उंगली में, अंगूठी निकल नहीं रही। हाय जालिम ने अंगूठी काट कर मेरे हुसैन की उंगली काट कर अंगूठी निकाल ली, लेकिन हाय मेरा हुसैन, ओ मेरा बेकस हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मौत में हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।